تھے میدان احد تک گئے ہی نہیں، جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، اور انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے۔ تو اب انہیں ایک موقع مل گیا، میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کی کچھ تھوڑی بہتی بھول کی وجہ سے معاملہ بن گیا، تو اب منافقین کے لیے ایک بہت بڑا موقع ان کو مل گیا، مسلمانوں کو جو ہے مذاق کرنے کا، مسلمانوں کو طنز کرنے کا، مسلمانوں کے ساتھ یہ سارا ان کی تحقیر کرنے کا، اور اپنی بات کو انہوں نے بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ جناب ہم نے کہا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے جانے والی بات ہے، یہ تو قتل کروانے والی بات ہے، تو ہم تو دنا تھے، سمجھدار تھے، اس لیے ہم تو وہاں سے بچ کر اور موقع کو دیکھ کر اور سارا جو تھا وہ اندازہ کر کے وہاں سے واپس آ گئے، اور انہیں بھی ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس چلو، لیکن یہ اڑے رہے اور یہ وہیں پر رہے، تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو اس کی وجہ سے آج یہ مارے گئے۔ اگر یہ ہماری بات مان لیتے، ہمارے ساتھ یہیں ٹھہرتے، ہمارے ساتھ واپس آ جاتے، تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ اپنے گھروں میں زندہ ہوتے، موجود ہوتے۔ تو اس طرح کی گفتگو منافقین نے کی اور بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کیا، جو پہلے ہی پریشان ہو چکے تھے، جن کو پہلے ہی کافی سارا معاملہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ان کو مزید منافقین نے زیادہ پریشان کیا۔ تو اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی ہی جو ہے عبرت کے سامان تھے، بڑی ہی نصیحت کی باتیں تھیں، منافقوں کا کھل کر پتہ چل رہا تھا، دیکھے جا رہے تھے منافق کون ہے جو اسلام سے بیزار ہیں، کون ہے جو جہاد سے بھاگنا چاہتے ہیں، کون ہے جو مسلمانوں کو جو ہے کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، ان کے اس قول پر، اس بات پر اپنے محبوب کے اوپر وحی نازل فرمائی، اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ اللہ زینہ قالوا لاخوانہم کا معنی بتایا کہ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں، اور خود تو وہ گھر بیٹھے رہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے، ہمارا کہنا مار لیتے، تو ما قتلوا، یہ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا چلو وہ تو میدان جنگ میں چلے گئے، اللہ کی راہ میں نکل گئے، انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں پیش کر دی، ان کی جانوں کی تو قدر پڑ گئی، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، ان کا تو جینا بھی برکت والا ہے، ان کا تو شہید ہونا بھی برکت والا ہے۔ شہادت تو بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ شہادت کا مرتبہ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے، اور شہیدوں کی جو موت ہوتی ہے وہ امت کی، قوم کی حیات ہوتی ہے۔ تو یہ تو بندے جو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، جو اللہ نے قبول کر لیے، جو شہید ہو گئے، وہ تو سرخرو ہو گئے، وہ تو ایمان کی حالت سے چلے گئے، وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے چلے گئے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے گئے، وہ تو کفار سے ٹکرائے، وہ تو مشرکین سے ٹکرائے، انہوں نے تو اس نامساعد حالات کے اندر بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کھڑے رہے میدان کے اندر، اور شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانیں پیش کر دی، اللہ نے ان کی جانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ یہ جو گھر بیٹھے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب مزے کی بات تو یہ ہے نا جی، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مرتے نہ، تو اب میں انہیں کہتا ہوں، میں رب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ محبوب نے فرما دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا کہنا مان لیتے اور ہمارے ساتھ یہیں رہتے، تو آج یہ قتل نہ ہوتے، اپنے گھروں میں سکون سے رہتے۔ تو نہ بتا، پھر آپ فرما دیجئے ذرا دور تو کر کے دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو، اگر تم سچے ہو تو، یعنی اب جب تمہیں اپنے گھروں میں موت آئے گی، تم میں سے کوئی طبی موت مرے گا، کوئی گھوڑے سے گر کر مر جائے گا، کسی کو گھوڑا مار دے گا، کوئی سانپ کے لڑنے سے مر جائے گا، کوئی پہاڑ سے گرنے سے مر جائے گا، کوئی کسی اور وبائی مرض میں آ کر مر جائے گا جس کا ایک ٹکا مول نہیں پڑے گا، اور یہ کفر کی حالت میں جائیں گے، منافقت کی حالت میں جائیں گے، وہ تو ایمان کی حالت میں چلے گئے۔ اب یہ لوگ اپنے آپ کو موت سے بچا کر دکھا دیں، مزہ تو تب ہے اب موت انہیں آئے